میرا نام لیلا صدف شاہ ہے. میں ایک گھریلو خاتون ہوں، مگر دوسری گھریلو خاتون کی طرح مجھے گھر کا سامان، خاص کر سبزی، پھل اور گوشت خریدنے کا کبھی کوئی تجربہ نہیں رہا. آج بروز 21 مارچ گھر پہ کوئی نہیں تھا اور مجھے کھانا پکانے کے لیے کچھ چیزیں درکار تھیں، تو سوچا کیوں نہ آج خود بازار سے یہ چیزیں لے آؤں. یہ سوچ کے میں سپر مارکیٹ چلی گئی. وہاں پہنچ کے سبزیوں اور پھلوں والے سیکشن میں گئی. کیونکہ پہلے کبھی سبزی اور پھل لینے کا اتفاق نہیں ہوا تھا تو تھوڑا گھبرا رہی تھی کہ کہاں سے شروع کروں. میں نے دور کھڑی ایک آنٹی کو دیکھا جو بڑی مہارت سے سبزی اور پھل چن چن کے اپنے شاپر میں ڈال رہی تھی. میں ان کے برابر میں جا کھڑی ہوئی تو انہوں نے مسکرا کے مجھے دیکھا اور پوچھا کیا ہوا. میں نے کہا آنٹی مجھے پھل اور سبزیاں لینے کا کوئی تجربہ نہیں، آپ میری مدد کر دیں پلیز. وہ کہنے لگی آ جاؤ. میں نے دیکھا وہ کچھ پھلوں اور سبزیوں کو اٹھاتی اور سے دیکھتی اور پھر سائڈ میں رکھ دیتی اور ان کی جگہ دوسری اٹھا لیتی. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. میں نے آخرکار ان سے پوچھ ہی لیا آنٹی آپ ان پھلوں اور سبزیوں کو کیوں الگ کر رہی ہیں. تو کہنے لگی کہ بیٹا یہ شکل اور جسامت میں تھوڑے مختلف ہیں اس لیے. مجھے پھر سمجھ نہ آئی. میں نے پھر پوچھا تو کیا یہ خراب ہے. کہنے لگی کہ نہیں بس بتایا نا یہ مختلف ہے اس وجہ سے. پھر میں نے ان سے برجستہ پوچھا تو کیا شکل اور جسامت میں مختلف ہونے کے باعث ان کے ذائقے میں فرق ہوگا. تو ہنستے ہوئے آنٹی نے کہا ارے نہیں بیٹا ذائقے میں کیوں فرق ہوگا، ذائقہ تو اوروں کے جیسا ہی ہوگا، بس ان کو چھیلنے اور کاٹتے وقت مشکل ہوتی ہے اور بہت وقت لگ جاتا ہے، بس اسی وجہ سے نہیں لیے. وہ یہ بات سرسری انداز میں کہہ کے آگے بڑھ گئی، مگر ان کے لفظوں نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا. تھوڑی دیر سن رہنے کے بعد میں تیزی سے آگے بڑھی اور آنٹی کے چھوڑے ہوئے وہ تمام سبزی اور پھل جو کہ وضاحت میں اوروں سے مختلف تھے اپنے شاپر میں ڈال کے پیمنٹ کاؤنٹر پہ آ گئی. بل کی ادائیگی کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. ڈرائیور سے گھر چلنے کو کہا. آنٹی کی اس بات نے مجھے اپنے اور اپنے جیسے والدین کے اس سوال کا جواب دے دیا تھا جو ہم اکثر معاشرے سے کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کیوں نہیں اپنایا جاتا. دراصل میں ایک اسپیشل نیڈ بچی کی ماں ہوں. میری بیٹی زینب منظور ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ دنیا میں آئی. ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ دنیا میں آنے والے لوگ دوسرے لوگوں کی نسبت ذہنی اور شکلی اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ان کو بالکل اسی طرح الگ کر دیتا ہے جیسے وہ آنٹی ان سبزیوں اور پھلوں کو الگ کر رہی تھی جو کہ وضع، خطا اور جسامت میں مختلف تھے. جس طرح میرے پوچھنے پہ آنٹی نے بتایا کہ شکل اور جسامت میں تفریق سے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آتا، بس ان کو چھیلنے اور کاٹنے میں دقت ہوتی ہے اور وقت زیادہ درکار ہوتا ہے، اسی طرح ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ دنیا میں آنے والے بھی وہی احساسات اور جذبات رکھتے ہیں جیسے دوسرے لوگ. ان میں بھی وہی خوبیاں ہوتی ہیں جیسے باقی لوگوں میں، بس ان کو اضافی خیال اور توجہ درکار ہوتی ہے. یہ بھی اپنی زندگی دوسرے لوگوں کی طرح خود مختار گزار سکتے ہیں. لیکن بس ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ لوگ ان بچوں سے ان کے جینے کے حقوق صرف اس لیے چھین لیتے ہیں کیونکہ یہ ان سے ذہنی اور جسمانی طور پہ مختلف ہوتے ہیں اور معاشرہ ان کو زیادہ پیار اور توجہ نہیں دے سکتا، لہٰذا ان کو معاشرے سے دوسرے لوگوں کی نسبت الگ کر دیا جاتا ہے. 21 مارچ ڈاؤن سنڈروم ڈے کے حوالے سے جانا جاتا ہے، تو آئیں اس دن اس پیغام کو عام کریں کہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ دنیا میں آنے والے لوگ معاشرے کا حصہ ہیں. ان کو ان کے ذہنی اور جسمانی طور پر مختلف ہونے کے باعث معاشرے سے الگ نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کو اپنی خاص توجہ، خیال اور وقت دے کے نکھارا جائے. جزاک اللہ.